السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا دیے، یہاں تک کہ وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عبرت ناک موت دی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ جزیرہ ان کے ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے نمرود کے بارے میں۔ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان حکمران تھے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور 2 کافر حکمران تھے، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر تھا۔ نمرود نے دنیا پر پورے 400 سال حکومت کی۔ یہ بہت جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ نمرود کے دور میں بت پرستی بہت عام تھی، لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اس قوم کی طرف اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اور بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دی، لیکن نمرودی قوم باز نہ آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی اور بتوں کی پوجا اور کفر و شرک کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر گئے جہاں ان کے بت پڑے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ نمرودی جب اپنے عبادت خانے میں آئے تو اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، تو نمرودی یہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہے جو بتوں کے خلاف ہے، اور یہ کام بھی انہی نے کیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ سب لوگ نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ نمرود نے یہ حکم دیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ تو یہ لوگ کئی دنوں تک آگ جلاتے رہے اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ سے باہر آئے تو اللہ کے حکم سے نمرودیوں کو ایک بار پھر حق کی دعوت دینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے کا کہا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دی، لیکن نمرود نے اس سے انکار کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلوایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، ایک کو نمرود نے آزاد کر دیا اور ایک کو پھانسی دے دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی باتیں دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہوں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، بتا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود باز نہ آیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ اس سب سے تنگ آ کر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے کہہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ جب اس بدبخت نے یہ بات کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا لشکر تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ کا لشکر تیار ہے۔ نمرود یہ بات سن کر کہنے لگا، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ اس دوران نمرود نے مشرق و مغرب سے فوجیں اکٹھا کی اور انہیں جنگ کے لیے تیار کیا، اور پھر جب نمرود نے فوجیں تیار کر لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکارا اور کہا، ہماری فوج تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اس وقت اللہ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی تھی کہ ان مچھروں کے اندر آسمان پر سورج نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ نے ان مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ چنانچہ یہ دردناک منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل میں جا کر چھپ گیا۔ اس دوران ایک مچھر نمرود کی ناک سے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ اپنے سر کو دیواروں میں مارتا۔ اس وقت نمرود نے یہ حکم دیا کہ اس کے سر میں جوتے مارو۔ جوتے مارنے کے بعد کچھ دیر اسے آرام محسوس ہوتا، لیکن پھر ویسے ہی تکلیف شروع ہو جاتی۔
نمرود درد کی وجہ سے اپنے سر کو دیواروں اور سلاخوں سے پیٹتا رہتا۔ وہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ نمرود اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مار مار کر ہلاک ہو گیا۔ نمرود کو اس قدر دردناک موت دے کر اللہ نے اسے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری باتیں اسی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔